ختم ہوں گے. آج 5واں مہینہ ہے, چیئرمین نیب بھی ڈیلی ویجز پہ ہے, اور جو احتساب کا نظام ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھیں گے. ایک ایک کیس کر کے رکھیں گے کہ اس ملک میں ان کیسوں کی حیثیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. لیکن ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے 5 سال حکومت میں ایک کرپشن کا کیس نہیں بن سکا. نہ نیب بنا سکا ہے, نہ ایف آئی اے بنا سکی, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. اس حکومت کے کیس جو نہ نیب کو نظر آتے ہیں, نہ ایف آئی اے کو نظر آتے ہیں, وہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ 10 سال بھی چلتی رہے تو یہ کیس ختم نہیں ہوں گے. کون سا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے؟ کون سا محکمہ ہے جس میں سینکڑوں ارب کا سکینڈل نہیں ہے؟ اب تو ہر پاکستان کا بچہ جانتا ہے, چینی سکینڈل, گندم سکینڈل, دوائی سکینڈل, ایل این جی سکینڈل, براڈ شیٹ, ایک لمبی فہرست ہے. اور جو احتساب کے نام پہ یہاں دعوے کرتے تھے اور پریس کانفرنسیں کرتے تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ جنہوں نے اربوں روپے اس ملک کے ضائع کر دیے, اربوں خود کھا گئے, کیا ان سے کل سوال نہیں ہوگا؟ یہ وہ لوگ جن کی کوئی نہ سیاسی حیثیت ہے, نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے, وہ 4 سال سے اس ملک کے ہر آدمی پر الزام لگاتے رہے. آج وہ جواب دے نا آ کر, آج ہمت ہے تو آ کے پریس کانفرنس کرے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں چیئرمین نیب بھی اور اس سے پہلے جو مشیر تھے, غیر قانونی مشیر احتساب, یہ اپنے اثاثے تو ذرا عوام کو بتائیں کہ آج ان کے اثاثے ہیں کیا, تاکہ کل ان سے سوال ہوگا کہ جب آپ ان پوسٹوں پر آئے تھے تو آپ کے پاس کیا تھا, اور جب آپ گئے ہیں تو آپ کے پاس کیا تھا. میں تو چاہتا ہوں یہ بات ریکارڈ پر رہے, اور میں پھر ان اداروں کے افسران کو کہوں گا کہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں, کیونکہ جو استثناء حاصل ہے وہ استثناء ایک آرڈیننس کی مار ہے, وہ نہیں رہے گی. یہ ظلم ان عدالتوں میں نہیں ہو سکتے, جھوٹے کیس نہیں بن سکتے, ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا, چیئرمین نیب سے لے کر اور آخری پروسیکیوٹر تک, کہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا اس ملک میں جھوٹے کیس بنانے کا, کس نے اختیار دیا تھا ملک میں سیاست کو توڑنے اور مروڑنے کا. ملک کا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, اس کا جواب نیب دے نا. یہ وہ حقائق ہیں جو اس ملک کے احتساب کے بارے میں ہیں, لیکن یہ آج عیاں نہیں ہوں گے, عیاں ہوں گے ایک دن, اور ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جن لوگوں نے اس ملک کے عوام کو مہنگائی کے سیلاب تلے تباہ کر دیا ہے, جن کی ہر محکمے میں کرپشن ہے, ہر عمل میں کرپشن ہے, ہر پوسٹنگ میں کرپشن ہے. آج دنیا میں 16 نمبر پاکستان کرپشن میں بڑھ گیا ہے. 16 ملک ہم نے پیچھے چھوڑ دیے, اور یہی رفتار رہی تو مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی دنیا کی نمبر 1 کرپٹ حکومت ہوگی. تو جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے, آج دنیا کے کرپٹ ترین لوگ بن چکے ہیں. جو حکومتی کرپشن ہے 152 نمبر پہ پہنچ گئی ہے, اب صرف 28 نمبر باقی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ وہ بھی طے کر لیں گے. یہ آج حقائق ہے ملک کے. سوال کوئی ہے جی؟ سر ایک کوشچن یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ یکطرفہ فیصلوں کی وجہ سے کئی لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں, جبکہ جو نثار جیسا بھی منجا ہوا سیاستدان چھوڑ کے جا چکا ہے. آپ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بھی اس نقطے پہ جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں, تو کیا کہنا ہے آپ؟ میں نا چودھری فواد صاحب کی ٹویٹ پڑھتا ہوں, اور مجھے یہ بتا دیں کہ چودھری فواد صاحب نے آخری سچ کب بولا تھا. یہ تاریخ بتا دیں تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. سر ایک کوشچن ہے سر, آپ نے جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو واپسی کے لیے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کرنا پڑے گا. جی سر اب پیپلز پارٹی سے دوبارہ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے
کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال کر چکی ہے اب؟ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم خود چھوڑا تھا، اگر وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے رہتے ہیں، اپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے، پارلیمان کے بعد ان کے راستے علیحدہ پیپلز پارٹی نے خود کیے تھے. اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ کر بات کر لیں پی ڈی ایم سے، اس کا اعتماد بحال کر دیں. تحریک اعتماد کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ سی سی کے فیصلوں میں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ تحریک اعتماد لائی جائے گی، کیا حکمت عملی ہوگی؟ تحریک اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی، تحریک اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آئے گی. سر کراچی میں آئے روز سر ٹارگٹ کلنگ کے بعد اب موبائل کلنگ بھی شروع ہو گئی ہے. آئے روز سر موبائل چھیننے کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ حالات وہیں پر جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے جب حکومت لی تھی 2013 میں تو تھے کہ کوئی شخص کسی صوبے میں محفوظ نہیں تھا، نہ شہروں کے اندر محفوظ تھا نہ سرحدوں پر محفوظ تھا. یہ ناکامی ہے حکومت کی، اس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا. اور یہ ناکامی اس لیے ہے کہ آج ہمارا گھر تقسیم ہوا ہے. یہاں پر آپ پارلیمان کے اندر دیکھ لیں، پارلیمان سے باہر دیکھ لیں، یہ پورا ملک تقسیم ہو چکا ہے. اور آج اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اپنا چاچی اپنا میرا بلو وائر ہے جی. حاجی صاحب، اور یہ جو مائک لیٹ آیا تھا. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.